تو یہ تو دوسرا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ کو ابھی تک نبوت نہیں دی تھی اللہ نے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے. تو انہیں کہا تھا کہ جاؤ فلانی وادی میں، وہاں ایک میرا بندہ رہتا ہے اور اس سے جا کے سیکھو. اب یہ اپنے ایک ساتھی یوشع کو لے کے چلے. یہ 15ویں سپارے کا آخری رکوع آپ پڑھنا شروع کریں، اس میں یہ پوری بات ہے. خلاصۃً میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے یوشع کو. تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں یہی وہ مقام یا یہی وہ زمین ہے جہاں پر اللہ کا ولی ملے گا. تو اللہ نے فرمایا، ان سے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی نہیں ہے متفقہ طور پر، یہ ولی ہے، نبی نہیں ہے. کہا کہ ایک مچھلی لے لو اور اس مچھلی کو ذبح کر لو. جس زمین میں جا کر وہ مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ جانا یہی ولی کا مقام ہے، سمجھ جانا یہی ولی کا مقام. تو کہتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی، چل پڑے، کسی جگہ پر ٹھہرے. اب یہ بیابان ہے، دور پانی ہے. تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، وہ مچھلی جسے کاٹ کے رکھا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، جب یہ مچھلی کو لے کر اس مقام میں پہنچے، اس جگہ میں پہنچے جہاں اللہ کے ولی کی سانسوں کی خوشبو تھی، اللہ نے اس مچھلی میں جان دے دی اور وہ زندہ ہو کر سمندر کی طرف جا. یہ کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام کوئی بھی نہیں کہتا نبی ہے، کوئی نہیں کہتا ولی تھے. سو اس ولی کی طاقت اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ان کو کہ وہ مردہ مچھلی ہے. قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کہ رد نہیں کر دے کہانی ہے، ہاں یہ قرآن سنا رہا ہوں اور صرف ترجمہ ہے، کسی مفسر کا کوئی قول اس میں نہیں ہے. تیسری چیز، حضرت عاصم بن برقیہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس ہے. آپ جا رہے ہیں ملکہ بلقیس کے شہر کی طرف، پہلے ہدہد کو بھیجا. 19واں سپارہ اور سورۃ النمل ہے، اس کا رکوع آپ تیسرا جب شروع کرتے ہیں وہاں سے، قال یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، یہاں سے اب انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں پر یہ آیت ہے. یہ سوال بھی ہوتا ہے کون سی سورت ہے جس میں 2 بسم اللہ ہے؟ یہ سورۃ النمل ہے. تو یہاں جہاں پر یہ آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ جب پڑھنا شروع کریں وہاں پر یہ بات، حضرت سلیمان نے ہدہد کو بھیجا، وہ خبر لے کر آیا اور اس نے بتایا کہ وہ ایک عورت ہے ملک سبا کی، اور اس کے پاس جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ ایک اتنا بڑا تخت ہے جو 40 دروازوں میں بند ہے، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے، اور اس کو 40 بندے اٹھا نہیں سکتے، اتنا بھاری ہے. مجلس ہے حضرت سلیمان کی. کس کی مجلس ہے؟ بولیے کس کی مجلس ہے؟ حضرت سلیمان کی مجلس نے کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، پڑھی سورۃ النمل، قال یا ایھا الملأ، اے سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم اس کے تخت کو تم میں سے کون میرے پاس لا سکتا ہے اس عورت کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ یہ بھی پتہ ہے نبی کو اللہ اس کو ایمان دے دے گا. پتہ چل گیا کہ اللہ نے نبی کو حدیبیہ عطا فرمایا. تو کہا کہ کون ہے جو اس تخت کو میرے پاس لائے گا قبل اس کے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئے؟ قرآن پڑھیے، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک انتہائی طاقتور عفریت جن نے کہا، انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، اتنی طاقت میرے اندر ہے. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور اللہ نے، اور میں اس بات پر پختہ ہوں، یعنی میرے اندر طاقت ایسے نہیں پھینکتی، میں کر سکتا ہوں میں یہ، اور ہمارا دار بھی ہوں، خیانت نہیں کروں گا. اس لیے کہ جنات کی جو سرشت ہے اس کے اندر خیانت ہے، شرارت ہے. تو کہا کہ نہیں یہ تو بہت وقت ہو جائے. قرآن پڑھیے، قال الذین لہ علم من الکتاب،
مجلس سلیمان میں سے ایک شخص اٹھا جسے اللہ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا. کیا دے رکھا تھا؟ کتاب کا علم دے رکھا تھا. اس نے کیا کہا؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. کہا آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں، اس کا تخت میرے یہاں پر موجود ہے. آگے اس سے آئے جو فلما رآہ، کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی مستقرا عنده، جو ان کے پاس تخت موجود تھا. تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ تو میرے رب کا فضل. یہ کیا ہے؟ کہیں سے دکھا دو آصف بن بقیہ ولی تھے اور نبی تھے؟ نہیں، ولی تھے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور بھی ایسے کئی واقعات مذکور ہیں جو کرامات اولیاء پر واضح دلیل ہے. حضرت ایک مریم یہ ہیں اور ایک اور حضرت زکریا کی جو پرورش میں تھی، ان کا بھی ایک اسی طرح کا تیسرے سپارے میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت زکریا ان کے پاس آتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس بے موسمی پھل موجود ہے. ویسے آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مل جاتے ہیں، سارا سال آپ کو آم بھی مل جائے گا اور سارا سال دوسرے فروٹ مل جائیں گے. اس زمانے میں ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ یار آج مثال کے طور پر ابھی آم کا سیزن نہیں ہے، آپ کسی بھی درخت پر آم لگے ہوئے اس وقت نہیں دیکھیں گے، ایسا ہی ہے نا. اور جب گرمی آ جائے گی تو آپ کو کینو نہیں ملے گا. ابھی کینو واقعی مقدار میں مارکیٹ میں موجود ہے، اس وقت نہیں ملے گا. تو ان کے بعد بے موسمی پھل دیکھتے ہیں تو پوچھتے یہ کہاں سے آیا؟ قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تیسرا سپارہ ہے سورۃ بقرہ ہے، نہیں سورہ آل عمران. قالت هو من عند اللہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. اب یہ قرآن مجید ہے،